سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا کتنا خوش قسمت سمجھتا ہے وہ آفیسر کہ وہ اپنے آفس میں کام کرتا ہو اور اس کا باس جو ہے وہ اتنا خوش ہو اس سے کہ وہ لوگ جو ہوں تو اس میں اس کی تعریفیں کرتا ہو، نہ صرف تعریفیں کرتا ہو کہ بھئی بہت اچھا آفیسر ہے بلکہ اس پہ پراؤڈ کرتا ہو. پراؤڈ تھی بہت اونچی تعریف ہے نا، فخر کرنا کا، دیکھیں جی میرا کتنا بہترین آفیسر ہے، اس نے میرے پورے آفس کو سنبھالا ہوا ہے، میں اس پہ پراؤڈ کرتا ہوں. سارے جو دوسرے کام کرنے والے ہوں گے تو سب کہیں بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ، بھائی یہ تو بھائی فیوریٹ آدمی ہے باس کا، اور سب اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور تعریف کی نگاہ سے دیکھیں گے اس کو کہ بھائی بڑا مقام ہے اس کا، تو باس کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، یہ تو بھائی بڑا زبردست آدمی ہے. ہر آدمی اس کی جو آفس کے اندر رسپیکٹ بھی کرے گا اور اسے ڈرے گا بھی اور اس کی ذکر بھی کرے گا. یہ ایک اس شخص کا معاملہ ہے جو کسی آفس میں کسی اپنے باس کا فیوریٹ بن جائے تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا، اس انسان کا کیا حال ہوگا جس پر اللہ فخر فرماتے ہوں. سبحان اللہ، اللہ فخر فرماتے ہوں جس پر اللہ پراؤڈ کرتے ہوں. وہ تو جو باس ہے اس کے تو انڈر ایک آفس ہی ہوگا جو اس کے اندر کام کرتے ہیں باس کے، وہی جانتے ہوں گے. لیکن سبحان اللہ، جس کی سارے جہان پہ بادشاہت ہو، بادشاہوں کا بادشاہ ہو، خالق و مطلق ہو، جو ایک چھوٹی سی چیٹی سے لے کے بڑے سے بڑے تخلیق کا مالک اور خالق ہو، سب کا رازق ہو، تو وہ اگر راضی ہو جائے کسی سے، اور راضی بھی ایسا ہو کہ نہ صرف پسند کرے بلکہ اگلا درجہ پراؤڈ کرے اس پر کہ دیکھو میں اس پہ پراؤڈ کرتا ہوں، یہ میرے بندے ہیں. تو جب وہ پراؤڈ کرے گا تو جس طرح آفس کے سامنے پراؤڈ کیا تو سارے لوگ اس پہ اس آدمی کو عزت کرنے رسپیکٹ کرنے لگے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس آدمی پہ پراؤڈ کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، تو پوری کائنات اس آدمی کی پہچان جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو فیوریٹ ہے بھائی، بڑا اونچا آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے فخر کرتا ہے، وہاں مباحث کرتا ہے لوگوں سے،
فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر تعریف کرتے ہیں کہ میرا فیوریٹ آدمی ہے. فخر کا مطلب پراؤڈ کرنا ہے. ایسے بھی ہوگا کوئی آدمی کیا عمل کرتا ہوگا ایسے جو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم حدیث کیسا ہے کہ آپ ایک حلقے پر تشریف لے گئے، یعنی لوگ جمع ہوئے تھے، بیٹھے تھے، تو آپ وہاں تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے کہ بھئی لوگ کیا کر رہے ہیں، کس لیے جمع ہیں، کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر. آپ نبی تھے، آپ تشریف لے گئے، پھر ان سے پوچھ رہے یہاں لوگ جمع ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو یہاں بیٹھ کے صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. بولے سبحان اللہ، کچھ نہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، کتنے احسانات ہیں اس پر ہمارے، تو ہم تو اس کو بیٹھ کر یہاں سے اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہو؟ اللہ کے اوپر قسم کھا کے آپ نے پوچھا کہ یہ عمل ہو رہا ہے اس وقت ہمارے یہاں، تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، ذکر کر رہے ہو. جیسے اب الحمدللہ ہم لوگ جمع ہیں نا، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سب جگہ دنیا کی ہر کونے سے الحمدللہ اس طرف متوجہ ہے اللہ کے ذکر کی طرف آن لائن سے. بولے سبحان اللہ. کس نے بٹھایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کس نے ذکر کرایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح پوری دنیا کے حلقہ بیٹھا یہاں تو صحابہ کرام تو ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، تو پوری دنیا کا حلقہ لگا ہوا ہے اس وقت، مرد عورت بچے بوڑھے سب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ہر جگہ، جاپان میں، افریقہ میں، سعودی عرب میں، پاکستان میں، امریکہ میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، سبحان اللہ، ہر جگہ بیٹھے سو اپنے اپنے ٹائموں کے مطابق الحمدللہ. کوئی دیہات میں بیٹھا ہے، کوئی سوتا بیٹھا ہے، سب اللہ کے ذکر مجمع میں سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں کہ شعبان کا ذکر ہے. شعبان میں ہر عمل جو ہوتا ہے بڑا بلند ہو جاتا ہے، بہت افضل ہو جاتا ہے. تو آج کل جو ذکر ہو رہے ہیں بہت اونچے ذکر ہے. صبح کا ذکر مس نہ کیا کریں، بہت بلند ذکر ہوتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہو. حالانکہ یہ تھا آپ کو کہ صحابہ سچ بول رہے ہیں، لیکن یہ قسم کھانا کیا تھا، یہ تعجب کے طور پر تھا. اتنا بڑا عمل، ایسا عمل کہ جس کے انعام اتنا بڑا اللہ دے رہا ہے، اتنا بڑا انعام اس عمل پر. تو نے عرض کیا کہ ہمارے قصف یہی ہے یا رسول اللہ، اور کوئی مطلب ہی نہیں، ہم تو صرف اللہ کے ذکر ہی کے بیٹھے ہیں، بالکل اس لیے بیٹھے ہیں. نبی فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں کہ قسم دے رہا، بلکہ تہمت نہیں لگا رہا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ شان آپ کی عجیب ہے. اس وقت جو جبریل السلام تشریف میں آپ کی اس شان پر تعجب کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی شان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. کیونکہ ابھی جبریل السلام آئے اور مجھے اطلاع دی ہے کہ جو یہ مجلس لگی ہے، اس مجلس میں جو لوگ ہیں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر فرما رہے ہیں، اللہ کو پراؤڈ کر رہے ہیں پوری کائنات میں کہ دیکھو یہ میرے لوگ کیسے ہیں جو مجھے بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. صحیح مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں آپ. تو بتائیں اللہ کا ذکر جو ہے کیا چیز ہے، الحمدللہ کیا بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو عطا فرما دیتے ہیں. ایسے بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل اچھا کرنے بیٹھتے ہیں یا کسی اچھے عمل کی طرف جاتے ہیں نا، تو شیطان ملعون جو ہے نا، وہ سب سے پہلے ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اس عمل کو نیچا کرتے ہیں اس کے سامنے، وسوسے سے. اور ایسے سے وسوسہ پیدا کرے گا، عمل وہ اس کے نیچے ہو جائے، فائدے تو کچھ نہیں ہو رہا، تجھے کیا ہوا، نہیں. جیسے اب اتنی بڑی چیز اللہ نے بتائی ہے کہ بھئی تم مجھ سے مانگو، اس کا قرآن کیوں فرمایا ہے استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں.
ادعونی استجب، تم مجھ سے مانگو گا میں قبول کروں گا. یہاں وعدہ کر لیا تعالیٰ نے. تو جس چیز کا ان کا تخلف میعاد، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر لیتے ہیں وہ تو غلط ہوتے ہی نہیں، غلط ہو سکتا ہی نہیں. اللہ جب وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں قبول کروں گا، جو بھی مانگو گے میں قبول کروں گا تمہاری بات، مانگو مجھ سے. تو اتنا بڑا عمل ہے یہ، دیکھیں جس طرح ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا ذکر کرو پھر رحمت اور اللہ فخر فرمائیں گے. شیطان کہتے ہیں نہیں چھوڑو، لوگ وسوسے سے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نہیں ایسا کیا ہے، یہ بھی تو ذکر ہے، نہیں یہ وہ کام اس سے زیادہ ضروری ہے. اتفاق پہ سارے کام ضروری ہیں، اپنے اپنے اوقات پہ سب کام کریں، لیکن جو ذکر کی فضیلت اللہ نے بتائی ہے اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، پراؤڈ کریں. تو پھر کیا، صرف شیطان وسوسہ ڈال کے آپ سے ہٹا دے گا. اس طرح اتنی بڑی چیز ہے، وہ اتنا بڑی چیز ہے کہ مومن کا ہتھیار ہے. سہارا ایک ہی ہمارے پاس ہے، سہارا اللہ نے، اللہ کا یہ تو کرم اور فضل رحم ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا کہ کوئی گھبراہٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی حالات ہو، کسی قسم کا معاملہ ہو، دروازہ میرا کھلا ہوا ہے اور تو نے کھٹکا دینا ہے. قصہ ختم. تو دروازہ کھٹکائے گا میں ضرور کھولوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تب شیطان دور لے جاتا ہے، اسے مایوس کرتا ہے. پریشانیوں میں، مایوسیوں میں، مصیبتوں میں، جیسے آج کل حالات ہیں، برے حالات ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، تو لوگوں کو محروم کر دے گا. کیا فائدہ دعا کرنے کا، یار کوئی قبول تو ہو نہیں رہی، دیکھو وہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہم بھی ڈاؤن کر دے کہ دعا مانگ ہی نہ سکے. مرتے دم تک اللہ سے دعا مانگتا رہا انسان، اس نیت سے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میں قبول کروں گا. قبول کرنے کی 3 شرطیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے. قبول ہی بتا دیا کہ فی الفور میری حکمت کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ کی حکمت کو تو کوئی پہنچ سکتا ہے، اس کی وزڈم کو، کہ اس کے کیا راز ہیں. اس کی حکمت کہتے ہیں کہ اس کے فعل میں، افعال میں راز کیا ہے ہم نہیں جانتے. کسی کو بیمار کرتا ہے ہم نہیں جانتے، اس میں حکمت کہیں گے. یہ بیماری آئی ہم اللہ کی حکمت کہیں گے اس کو. ہم غلط کہہ ہی نہیں سکتے کہ بیماری کیوں آئی، یہ حالات کیوں آئے، وہ کیوں مرا، اس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہوا. ہم اس کو کیا کہیں گے کہ اللہ کی حکمت پہ تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بس حالات کو رد کر ہی نہیں سکتے ہم. اب یہ حالات جو چل رہے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی نہیں، عذاب ہو یا ثواب ہو یا آزمائش ہو، کئی نام لیتے ہیں آپ اس کے، جو چاہتا ہے کیا دیتا ہے. ہمارا تو آج یہ بھی بحث شروع ہوگی، علماء کرام آپس میں بحثیں کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحثیں کر رہے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام، کوئی کہتا ہے جی احتیاط کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ احتیاط جائز نہیں، کوئی وہ حدیث سنا رہے ہیں، کوئی وہ بڑے بڑے علماء کا. بتائیں یہ وقت ہے اس چیز کا، ان باتوں کا. ایک دوسرے کو ٹکرا نہیں، میری حدیث جو یہ صحیح ہے، اس میں یہ حکم آیا، نہیں یہ حدیث نہیں، اس میں صحیح، احتیاط بالکل نہ کرو. جو اس قسم کے بھی معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اس قسم حالات پیدا فرما رہے ہیں. جو مسئلہ آ رہا ہے اس کی طرف دھیان دیں. آپ کیا کرنا چاہیے اس وقت ہمیں، یہ دیکھیں. آپ حالات پیدا کیے ہیں، عذاب ہے، آزمائش ہے، مصیبت ہے. جو حالات انسان کے ساتھ آئے ہیں، کسی مصیبت میں، کسی حالت میں ہے، اس حالت کو دیکھے آدمی کس حالت ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو اس میں ایک ہی اللہ نے کہا ہے، ادعونی، دروازہ کھٹکھٹا. اس مصیبت کو ٹال، پریشانی کو ٹال. بس میں خالق مالک ہوں، میں دیتا ہوں، میں لیتا ہوں، تیرا کام ہے، میں تجھے اجازت دی ہوئی ہے تو کھڑا ہو جائے، بس مانگنا شروع کر دیں مجھ سے. مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے، تھک جا مانگتے مانگتے. دوں گا ضرور، حکمت پر. کہتا ہے میں یہ بتا رہا تھا نا کہ حکمت ہوتی ہے ہر چیز میں. جس طرح اس بیماری میں یہ جو اب آئے ہیں، اتنے لوگ مر رہے ہیں، تم کہیں گے ظلم ہو رہا ہے. نہیں، یہ تو اللہ کی حکمت ہے بھی آئی ہے، بالکل صحیح حکمت ہے. ہر کام اس کا صحیح ہے، ہر کام جو اس کا، ہر کام صحیح، کوئی چیز باطل نہیں ہے، کوئی چیز باطل نہیں. جو چیز اللہ کرتا ہے حق ہے، سچ ہے، اور اس کی حکمت میں مبنی ہوتی ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے. اور ہمارا کیا کام ہے اس وقت، یہ دیکھیں ہماری کیا ڈیوٹی ہے. ہماری ڈیوٹی ہے کہ اللہ سے فوراً دعائیں، اس چکر میں نہ پڑنے کی، فرمائے فوراً دعا مانگیں. اللہ نے کسی آزمائش میں ڈال دیا، کسی مصیبت، کسی پہ، فوراً ہمارا کیا کنڈی کھٹ گیا. اب یہاں شیطان آتا ہے، مایوس کرتا ہے. پتہ ہے کہ اتنا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے، یہ تو سیدھا چلا جائے گا.
تو اب یہ مایوس ہوا ویسے پریشان ہے، برے حال میں ہے، تو اس کو بس پیسے ڈالو، اس کو اٹھاؤ اس کو. تو وہ بیچارہ وہ سمجھتے رہے نہیں ہم تو دعا نہیں کرتے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو ذکر نہیں کرتے، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا ہمیں، ہم تو یہ ہوا تھا. مایوس کر دیتے. خبردار کبھی نہیں. اللہ نے وعدہ کی ہے جس چیز کا، اللہ جس کہتے اس پہ رحمت آئے گی تو رحمت آ کے رہتی ہے، وہ رحمت ضرور آ رہی ہے. اللہ کہتا ہے جب تو میری رحمت آتی ہے، بیٹھ جاؤ ذکر میں، رحمت آ رہی ہے. اللہ نے کیا دیا، آپ کو محسوس ہو نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن رحمت اتر رہی ہے. اللہ نے کیا ہے، رحمت اتر رہی ہے. اسی طرح اللہ اکبر، جب دعا مانگے فوراً کسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دعا میں ضرور قبول کرتا ہوں اپنی حکمت پر. یعنی بس کیا کہ یا تو فل فورس سے دعا کو قبول کر لیتا ہوں. یہاں انسان ذرا گھبرا جاتا ہے کہ میں نے دعا مانگی قبول کیوں نہیں ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ میری حکمت پہ ہوگا کہ اس وقت قبول کرنی ہے نہیں. یا پھر نمبر 2 اس کو موقع پہ قبول کرتا ہوں، دیر کر کے قبول کرتا ہوں، کسی وجہ سے قبول کرتا ہوں، میری حکمت. نمبر 3 اگر قبول نہیں تو اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب تو میرے پاس آئے گا آخرت میں، تو جس وقت اللہ ہوگا تیرے اعمال کچھ بھی نہیں ہوگا، تو میں کہوں گا ادھر آ جا، میرے پاس تیرے بہت اعمال ہیں. کہ اللہ تعالیٰ میرے تو مال ہے ہی کوئی نہیں، میرا سفر دوسری طرف جا رہا ہے، دوزخ کی طرف. مفہوم بتا رہا ہوں. تو پھر اللہ اس وقت تعالیٰ سے کہیں گے لاؤ اس کی دعائیں لے آؤ جو مجھے سے مانگا کرتا تھا اور دنیا میں قبول نہیں کی تھی اپنی حکمت سے. مجھے تو علم تھا، میرے علم میں تھا یہ بات کہ یہ شخص جو ہے عمل شمل نہیں کر رہا ہے، اسے جہنم میں جانا ہے. تو میں اس کو دعائیں کو توفیق دیتا رہتا تھا. جو دعائیں تو کرتا تھا اور تو دیکھ رہا تھا کہ قبول نہیں ہوئے، اس لیے قبول نہیں کرتا تھا. قبول کرنے نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ میں ان کو یہاں جمع کر رہا تھا. آج میں تو اس کا بدل دیتا ہوں، قبول ہو گئی تھی، آج میں تو اس دعا کا بدلہ دیتا ہوں. اب بدلہ دیکھ کیا ہے دعاؤں کا. سب سے پہلے تو ٹرن ہو جا، جنت کی طرف چل، جہنم ختم تیری. اب ان دعاؤں کو جو مانگتا تھا، جو دعائیں تو نے مانگی تھی، اس کے لیے تو جنت میں تجھے ایک انعام عطا فرما دوں گا. بولے سبحان اللہ. تو کبھی بھی شیطان کے چکروں سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جس چیز میں اللہ نے رحمت رکھی ہے اس میں رحمت موجود ہے. جس چیز کا اللہ نے وعدہ کی ہے اس میں وہ چیز موجود ہے. جو مایوس کرنے والا وہ شیطان ہے، اور وہ ہوگا اپنی حکمت سے کام جب ہوتا ہے، جس وقت ہوتا ہے. جیسے میں نے آج بتایا، آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں بجائے جھگڑے کی مصیبت ہمیں کیا کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اٹھا، ہماری پریشانی کو ختم کر، ہمارے حالات کو تبدیل کر. دعائیں مانگتا رہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو یہ جب آپ نے مسجد میں صحابہ کرام کی فرمایا کہ جبریل ابھی آئے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فخر فرما رہے ہیں جماعت پر. تو بھائی ہمارا یقین یہ ہو جانا چاہیے پکا کہ جہاں بھی مجمع ذکر میں بیٹھیں گے وہاں کیا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیورٹ انسان ہوں گے وہ. اگر آج پتہ نہیں چل رہا انسانوں کا، ان کی بلندی کا، ان کی ترقی کا، ان کے درجات کا آج نظر نہیں آ رہا، تو یہ اللہ کا تو وعدہ پکا ہے، روز قیامت میں دکھائیں گے کہ میں ان پہ دیکھو فخر کر. آواز آئے گی جن لوگوں میں فخر کرتا تھا، جو میرے فیورٹ لوگ تھے، ان کو یہاں لے آؤ، میرے پاس آ جائیں، وہاں مقام دکھا دیں گے ان کا. تو ذکر چھوڑنا چاہیے. جب اللہ نے اتنا بڑا ایک چیز کا وعدہ کر لیا کہ جمع ہو کے ذکر کرنے کے نام کیا ہے، اللہ پراؤڈ کرتے ہیں اس پہ. جس کو اللہ پراؤڈ کرتا ہے پوری کائنات اس پہ پراؤڈ کرتی ہے. چینٹی بھی پراؤڈ کرے گی، مکھی بھی پراؤڈ کرے گا، جین بھی پراؤڈ کرے گا، اور انسان بھی پراؤڈ کریں گے، جانور بھی پراؤڈ کریں گے. اس پہ جانور اس کو پہچانتے ہیں، اللہ پراؤڈ کر رہا ہے. لیکن اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ ہم دیکھ نہیں رہے، تو ہم ذکر چھوڑ دیں گے، محسوس نہیں رہا. نہیں، ان چیزوں کو دیکھو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں یہ دوں گا، تو بس ملے یا نہ ملے ملتی ہے وہ چیز انسان کو. اس پہ یقین رکھیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کا ذکر ہے. جس طرح مسجد میں بیٹھے ہیں اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے کہ اللہ پراؤڈ کر رہا ہے ہم پر کہ میرا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں مرد یا عورت. ایسے حالات میں جو دنیا پریشان ہے، مصیبت میں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ان کا، یہ آج بھی بیٹھ کے مجھے یاد کر رہے ہیں، تو آسمانوں پہ پراؤڈ ہو رہا ہے. الحمدللہ. ہمیں اس کا بدلہ مل رہا ہے نہیں مل رہا کچھ نہیں، لیکن مقام ہمارا بن گیا، وہ لوگ بن گئے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سارے وہ اعمال کرنے کی توفیق فرمائے جس پہ اللہ نے اپنی رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے.
اپنے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے. نظر آ نہیں رہی ہمیں، لیکن اس عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا خطأنا ومدنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم 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 لغمت وقمت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم عافنا في بدننا وعافنا في سمعنا وعافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الموت. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا المسلمين. اللهم اشف اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا ببدننا وعافنا بسمعنا وعافنا ببصرنا، لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا خطأنا وعودنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما تعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحبه أزواجه ذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين.